ایک بندے کو ووٹ ڈالتے ہیں، ایک کو کاسٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب میرا اس میں کوئی پارٹیسپیشن ہے اور میں حق کی ہدایت کرنے والی ہوں کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ اب آپ کیوں اپنے ایک کاسٹ کے چکر میں کہ یہ میری کاسٹ والا ہے، سیم ہے، یا ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے ان کو شروع سے ووٹنگ کی ہے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اور آگے تک، جس کی جو چوکھٹ ہے وہ جنت کی زمین کے نیچے ہے اور جس کا اوپری حصہ عرش کے درمیان ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عالمہ عائشہ نعمان، اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عنقریب 2 بڑے ہی اہم دن ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور ان دنوں میں سے ایک دن تو مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ایک دن جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے یا الیکشن کے حوالے سے یا عوام کے ووٹ کے حوالے سے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج یہ دونوں موضوع یا ان دونوں ٹاپک پر میں بات کروں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ معراج النبی کے تناظر میں ہمارے ووٹ کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے شب معراج یا شب اسراء، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلندی کے مقام پر بلا کر اور اس لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تو میں اس کا ذکر کروں گی، اور پھر انشاءاللہ اسی کے تناظر میں ہم ووٹ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ووٹ دینا کیوں ضروری ہے، یا ووٹ کاسٹ کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم ووٹ کاسٹ نہیں کرتے یا غلط کاسٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے کیا نقصانات ہوں گے شرعی لحاظ سے۔ تو بہرحال پہلے آ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ہمارے جو 7 فروری ہے وہ شب معراج کا دن ہے پاکستان میں، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ شب معراج جو ہے یہ وہ دن ہے، وہ رات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا، اور اس سفر یا اس سیر کو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اور آگے تک، اس کو اس طرح ذکر فرمایا۔ اور پھر مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اور پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے رف کی منتہائے پرواز، اور پھر رف کی بھی منتہائے پرواز کے بعد لا مقام میں آپ تشریف لے گئے، اور پھر اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے کئی حجابات اٹھائے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس عظیم نعمت کو عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں اتنی بڑی نعمت کے جہاں تو ایک جگہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں دیدار عطا فرما، کہ کلیم اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر انہیں منع فرما دیا، اور یہاں مدعو کیا، بلایا، سوتے سے اٹھایا کہ آؤ میرے دیدار سے مشرف ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہاں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ اور بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے تحائف اپنے محبوب کے سپرد کیے، جس میں ایک بہت ہی بڑی نعمت یا یوں کہہ لیں کہ بہت ہی بڑا تحفہ یہ بھی ملا کہ آپ نے جنت کو ملاحظہ کیا، جنت میں کیا کیا امور ہیں ان کو دیکھا۔ اسی ایک روایت کو میں آپ کے سامنے بس کوٹ کروں گی، کیونکہ واقعہ تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ہم بہت مختصر سا بس آپ کو ایک میسج پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس ایک واقعے کے ذریعے میں آپ تک میسج پہنچاؤں گی کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ آپ نے جو شب معراج جنت کو دیکھا، جنت کا دیدار کیا، تو مجھے کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں بتائی، اور وہ کیا ہے کہ میں نے اس جنت میں ایک ایسا محل دیکھا کہ جس کی جو چوکھٹ ہے وہ جنت کی زمین کے نیچے ہے، اور جس کا اوپری حصہ عرش کے اوپر ہے، عرش کے درمیان ہے۔ تو یہ تو اس محل کی ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کیپیسٹی ہے، وسعت ہے، کہ اتنا بڑا محل ہے۔ اور پھر اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روشنی جو ہے وہ دنیا میں سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہے، یعنی ایسا بہترین محل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو عرض کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ محل اس کے لیے ہے جو صرف اور صرف حق کہتا ہے، حق کی ہدایت دیتا ہے، اور جب اسے حق کی تلقین کی جائے تو وہ حق کو قبول کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا ہے، اور حق پر ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ویورز، جو میری پیاری بہنیں ہیں، میں ان کو دیکھیں، یہ روایت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ عنقریب ہمارے ہاں 8 فروری یعنی شب معراج ریلیٹڈ ہے 8 فروری سے، الیکشن سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرمائی ہے نا، تو آپ کو اللہ ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنا ووٹ صحیح کاسٹ کر کے اپنی تقدیر کو بنا بھی سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اپنی تقدیر کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کا ووٹ ہے نا، یہ آپ کا ووٹ آپ کی ایک طرح سے ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے، ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جیسے حق کہنا، اب حق کہنا یا حق کی ہدایت کرنا، اب آپ ظاہر ہے کہ ہم فی نفسی اگر میں انڈیویجولی اگر چاہوں کہ حکومت بنا دوں تو میں نہیں کر سکتی، لیکن اگر ہم سب مل کر ایک بندے کو ووٹ ڈالتے ہیں، ایک کو کاسٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب میرا اس میں کوئی پارٹیسپیشن ہے، اور میں حق کی ہدایت کرنے والی ہوں کہ یہ بندہ حق پر ہے، لہٰذا میں نے اپنا ایک جو ووٹ تھا، یا میں نے اپنا جو ایک مشورہ تھا، اپنی رائے تھی، اپنی گواہی تھی، یا جو ایک امانت تک امانت پہنچانی تھی، وہ میں نے پہنچا دی۔ اب دیکھیں، یہ جو ووٹ ہے آپ کا، جو میں نے ابھی ذکر کیا شرعاً، میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ووٹ جو ہے یہ شرعی طور پہ اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، بعض علماء اس کو گواہی بھی کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے۔ امانت کس طرح سے ہے؟ دیکھیں، قرآن میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورہ نساء کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ اب یہ امانت کس طرح؟ ظاہر ہے اب آپ سے ایک مشورہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ بتائیں یہ لائق حکومت ہے یا نالائق ہے حکومت کے لیے، یعنی حکومت کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو اب آپ اگر اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ میرے ووٹ کے قابل بھی ہے اور یہ حکومت چلانے کا اہل بھی ہے۔ تو حالانکہ قرآن میں آ گیا کہ امانت اس کے اہل تک پہنچاؤ، تو آپ نے گویا امانت میں خیانت کر دی۔ اسی طرح ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گواہی ہے، تو گواہی کس طرح ہے کہ مطلب قرآن میں پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گواہی کا کیا حکم آیا ہے۔ گواہی کے بارے میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، محض اللہ کی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اب چاہے تم خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو، یعنی آیت آگے بھی بہت طویل ہے لیکن میں مختصراً آپ کو مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ چاہے تم اپنے خلاف گواہی دینے والے ہو، یا تمہارے والدین اس جگہ ہوں ان کے خلاف گواہی دینی پڑے، یا تمہارے رشتہ دار ہوں اس جگہ اور تمہیں ان کے خلاف گواہی دینی پڑے، یعنی آپ کو گواہی دینی صحیح ہے، یعنی جو جس قابل ہے آپ نے وہی بتانا ہے۔ اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو عند اللہ، اللہ کے نزدیک عذاب کے مستحق ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی جو ہے اس کا وبال، اس کی جو نحوست ہے وہ ضرور پائیں گے، اور آخرت میں تو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتیں گے۔ تو ووٹ جو ہے وہ شرعاً گواہی ہے یا شرعاً امانت ہے، جو بھی ہے، یعنی آپ کے اوپر شرعی طور پر لازم ہے کہ جو جیسا ہے
آپ اس کو ویسے ہی بتائیں۔ اب آ جائیں ووٹ کاسٹ کرنا، شرعاً تو یہ حیثیت ہو گئی اس کی، اب یہ ضروری بھی اس لیے قرار پایا، یعنی اسی کے زمرے میں اس لیے ضروری قرار پایا کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں یا امانت کو امانت دار تک نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ خیانت کے مرتکب ہوئے، آپ جھوٹی گواہی دینے والے ہوئے۔ اور مومن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ خائن نہیں ہوتا، وہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ مومن جو ہوتا ہے اس کی صفت ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں درست لوگوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف ایک بریانی کی پلیٹ پر، یا ہم صرف گھر، بنگلہ، گاڑی، یا پھر یوں سمجھیں جاب کی لالچ میں کسی کو ووٹ کاسٹ کر بھی دیتے ہیں، تو ہر ایک ذی شعور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ جو خواب اور خیال یہاں پر دکھائے جاتے ہیں، جو ایک خوابوں کا محل تعمیر کیا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف الیکشن سے پہلے ہوتا ہے، اور الیکشن کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو دیکھیں آیت میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اپنے رشتہ داروں کے خلاف، یہاں تک کہ اپنے آپ کے خلاف بھی گواہی دینی ہو، یعنی سچی گواہی جو بھلے آپ کے خلاف بھی جاری ہو تو آپ کو دینی ہے۔ اب آپ کیوں اپنے ایک کاسٹ کے چکر میں کہ یہ میری کاسٹ والا ہے، سیم ہے، یا ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے ان کو شروع سے ووٹنگ کی ہے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے، یا ہمیں انہوں نے یہ خواب دکھائے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ دیکھیں کہ کون آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور کون آپ کی جسمانی صلاحیتوں کو بھی برباد کر رہا ہے، آپ کو فائنینشلی ڈسٹرائے کر رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح یعنی کہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون منصف ہے، کون انصاف فرمانے والا ہے، کون آپ کے حق میں ہے اور کون آپ کے حق کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہی گزارش کروں گی، اپنی بہنوں سے، اپنے سسٹر سے، کہ ان تمام چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے گا۔ یہ ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور امانت کو امانت دار تک پہنچائیں۔ بس میرا یہی پیغام ہوگا کہ شب معراج کی نسبت سے ضرور اس دفعہ الیکشن میں جو ہے اپنا حصہ درست طور پر شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو تسلیم کرنے اور حق کے لیے جو ہے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔